السلام علیکم جی. حضوری بیٹھک کی طرف سے حاضر ہوں اور کانٹینٹ وہی ہے کہ رزق کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پاورفل اس قسم کا وظیفہ آپ کو بتایا جائے جس کی آپ کی یہ رزق کی پریشانی فوراً سے پہلے ختم ہو جائے. اس کے لیے حضوری بیٹھک نے ایک بہت تحقیق کرنے کا بہت ہی بہترین قسم کا وظیفہ آپ کے لیے ڈھونڈا ہے، جس سے ان شاء تعالیٰ ایک تو آپ کا رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ایک جو روپیہ پیسہ ہے آپ کو پتہ بھی نہیں لگنا کہاں کہاں سے آنا شروع ہو جائے گا. اب یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ بڑا ہی پاورفل قسم کا وظیفہ ہے، اور اس کو میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو کرنے سے بے شمار آپ کی جو حاجات ہیں نا جائز، وہ پوری ہو جاتی ہیں. اب حاجات میں کیا آ جاتا ہے؟ سب سے پہلے رزق آ جاتا ہے، اس کے بعد ملازمت آ جاتی ہے، اس کے بعد گھر میں جو پریشانی ہے وہ ساری آ جاتی ہیں. اس قسم سے اور بڑے سے معاملات جو ہے نا وہ اس میں آ جاتے ہیں. اور میں ایک چیز آپ کو کہوں گا کہ یہ جب آپ وظیفہ شروع کریں نا تو کوشش کریں تھوڑا سا کپ میں دودھ اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ اس کا تعلق بہت گہرا بنتا ہے دودھ سے. پھر اور اس کے بعد پھر آپ اس کو وظیفے کو شروع کریں. اب میں وظیفے کی طرف آ جاتا ہوں، اور کرنا اس کو عصر کے بعد ہی آپ نے. اب وظیفہ کیا ہے؟ 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم، اور اینڈ میں بھی 3 دفعہ. اس کے بعد میں نے کہا تھا قرآن پاک کی 2 سورت. پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. آپ کو پتہ ہے یہ وہ سورت ہے جو ٹوٹلی مکمل طور پہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تھی. اور یہ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے، ناممکن بیماری کا بھی اس میں علاج ہے. یعنی ایسی صورت ہے کہ جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے بندہ نہیں کر سکتا. گھروں میں اگر کسی کو ایسی بیماری جو لا علاج ہے تو آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو 7 دن پلائیں، دیکھیں وہ بندہ کیسے بستر سے اٹھتا ہے. تو پہلی صورت تھی سورہ فاتحہ. دوسری صورت دوبارہ پھر آگے سورہ اخلاص. اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ سورہ اخلاص ایک ایسی سورہ ہے کہ اگر فرض کریں کسی بندے نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ پڑھے. ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اس کو لازمی پڑھیں. اور میں نے کہا تھا جب تک آپ اس کو نہیں پڑھتے کم از کم آپ سورہ اخلاص کو یاد کر لیں، تاکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ اس کی ایک سورہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پڑھتے ہیں، آپ 1/3 قرآن پاک کو کور کر لیتے ہیں. اور جب اس کو آپ تعداد میں پڑھتے ہیں تو پورا قرآن پاک آپ اس کو کور کر لیتے ہیں. اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے مثال بھی دی تھی، حدیث کا حوالہ بھی آپ کو ساتھ دیا تھا. اس کے بعد اب نام کون سا ہے جو آپ نے؟ وہ البدی، یعنی کہ بے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والا. کوئی سائنٹسٹ ہی ہے نا جو چیزیں ایجاد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کون سائنٹسٹ، کون ہے سائنس؟ اپنی ذات کو دیکھ لیں، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، دل ہے، یہ حرکت کر رہے ہیں، زبان میں ٹیسٹ آ رہا ہے. یہ کس کا بنایا؟ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس باڈی کو بنایا ہے نا. اور جب اس باڈی کو مٹی سے بنایا اس کے اندر یہ دیکھیں پھر کیسے آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں. اب جیسے آج سے کوئی 4-5 سال میرا جب بائی پاس ہونا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ جب بائی پاس ہوتا ہے تو اس میں پھر ایک نالی کی ضرورت پڑتی ہے. اب یقین کریں کہ وہ آپ کو بازار سے نہیں خریدنی پڑتی، بازار سے خریدنے بڑی مہنگی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ٹانگ میں بازو میں ایک ایک وہ ناڑ ایکسٹرا رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ جیسے اسپیئر پارٹ کے طور پہ بھیجی ہوئی ہے. اور جب یہ میرا آپریٹ ہوا تھا تو انہوں نے وہیں سے نکالی اور اس کی ساتھ ہی اس کا ہو گیا. اب اللہ یہاں سے قدرت کا اندازہ لگائے. اللہ یعنی اللہ کا تو پتہ، یعنی کہ ساتھ ایک ایکسٹرا بھیجی ہوئی ہے، کام ورکنگ میں ہے وہ. تو یہ بھی آپ کو میں ایک چیز بتانے لگا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جیسے کہتے ہیں بے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والا. اب مجھے بتائیں اس سے بڑا سائنٹسٹ کون ہوگا؟
یہ وظیفے کو آپ نے کتنے دن کرنا ہے؟ آپ نے صرف 2 دن کرنا ہے، اور دن میں اس کو آپ نے کتنی دفعہ کرنا ہے؟ اس کو آپ نے 13 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اور عصر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے آپ نے۔ یہ اتنا پاورفل قسم کا وظیفہ ہے کہ میں اس کی جتنی تعریف کروں کم ہے۔ اور جب یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے جو دودھ میں نے کہا تھا رکھا ہوا، اسی دودھ پہ آپ نے پھونک مار کے، وہ دودھ آپ نے جو کپ ہے، کپ میں نے اس لیے کہا تاکہ آپ کو پینے میں آسانی ہو جائے، پی کے تو وہی آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد 3 دفعہ درود پہلے پڑھنا ہے، پھر آخر میں پڑھنا ہے، پھر یا سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور اللہ تعالیٰ کا البدی، یہ 13 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور کتنے دن پڑھنا ہے؟ صرف 2 دن پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 2 دن کے اندر ہی آپ کو یہ جو میں نے کانٹینٹ بنایا، یہ آپ کو تمام آپ کی جو حاجات ہیں، یہ رزق کی کمی پوری ہو جائے گی، اور روپیہ کہاں کہاں سے نہ مجھے پتہ نہ آپ کو پتہ، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے، تو یہ وہاں سے آپ تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو وظیفہ تھا جو حضوری بیٹھک نے آپ تک پہنچایا ان 2 قرآن پاک کی سورہ آیات سے، اور یہ قرآن پاک کی اتنی پیاری آیت سورہ ہیں کہ ان کو میں نے ایکسپلین کیا اپنے ڈفرینٹ وظائف میں، تو وہ آپ تک پہنچ جائیں گے، اور 2-3 دن کے اندر تو پھر آپ کو سارا اندازہ ہو جائے گا کہ سورہ خلاص کیا چیز ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا تو میں آلریڈی 3 دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ اب جو میں نے یہ وظیفہ بتایا اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ہی مجھے اب اجازت دیں، یہ کہنا بدو وہی نستعین۔